ماشاءاللہ رہے تھے ممتاز مذہبی اسکالر حضرت علامہ قاضی احمد نورانی صاحب، مرکزی رہنما جمعیت علماء پاکستان، جو آپ کے سامنے اتحاد پر مفصل گفتگو فرما رہے تھے۔ اتحاد امت سیمینار کے سٹیج پر تشریف لانے والے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی رہنما حضرت مولانا قاضی احسان احمد صاحب سے، ان کو ہم یہاں سیمینار آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی رہنما حضرت مولانا قاضی احسان احمد صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کی اظہار فرمائیں۔ حضرت مولانا قاضی احسان احمد صاحب۔ ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ الحمد للہ الذی انزل الکتاب والحکمہ والصلاة والسلام علی رسولہ نبی الرحمہ وعلی آلہ واصحابہ اولی العزم والہمہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صدق اللہ العظیم۔ محمد کی نبوت دائرہ ہے نور وحدت کا، محمد کی نبوت دائرہ ہے نور وحدت کا، اسی کو ابتدا سمجھیے، اسی کو انتہا سمجھیے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام مہمانان ذی وقار، سامعین محترم، میں منتظمین پروگرام کا تہ دل سے مشکور ہوں، اور بالخصوص اپنے مخدوم و مکرم عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے محب حضرت مولانا قاری شبیر احمد عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا، کہ آن جناب نے اپنے دامن میں جگہ دے کر عزت بڑھا دی میری، وگرنہ انصاف سے پوچھو تو وہی خاک ہوں میں۔ میری ایک نسبت
جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس اور عقیدہ ختم نبوت سے ہے، اس عظیم ترین عنوان کی مناسبت سے قبلہ حضرت قاری صاحب دام اللہ فیوزہم اس حقیر کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ میں نے آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر محمد کی نبوت دائرہ ہے نور وحدت کا، میں اور آپ اور بالخصوص علماء دیوبند بحمد اللہ تعالی ہر موڑ پر اس بات کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے رہے ہیں کہ اس انسانیت کو، امت مسلمہ کو امت بنایا جائے۔ یاد رکھیے، ایک گھر میں بھی ایک باپ کی اولاد میں بھی اختلاف ہوتا ہے، لیکن اگر وہ اختلاف اکرام کی حدود کو پامال کر جائے تو پھر باپ اور بیٹے کے اندر کوئی رشتوں کا امتیاز نہیں رہتا۔ یہ اختلاف اگر باپ اور بیٹے کے درمیان اس رشتے کو مد نظر رکھے گا تو پھر بیٹے کی نظروں میں اختلاف کے باوجود باپ کی عظمت قائم رہے گی، باپ کی نظروں میں اختلاف کے باوجود بیٹے پر شفقت کا ہاتھ قائم رہے گا۔ اگر ان کے درمیان جو اخوت، محبت، مودت، پیار کا عنصر قائم رہا تو پھر اختلاف مضر نہیں ہوگا، وہ اختلاف گھر کے اندر رحمت کا باعث بن جائے گا۔ اس امت کو مجتمع کرنے کی بارہا کوششیں ہوئیں، ایک مرتبہ پھر یہ داعیہ اٹھا کہ اس امت کو ایک مرتبہ پھر مجتمع کیا جائے۔ یہ اس داعیے کی ابتدا ہے اور اس کی پہلی سیڑھی اور پہلی کوشش اور کاوش ہے۔ کم از کم میرا جس جماعت سے تعلق ہے وہ جماعت تو اس دین اسلام کی ترویج اور اشاعت اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ پر سال ہا سال سے امت کو مجتمع کرنے کی کوشش میں بحمد اللہ تعالی کامیاب ہے۔ اس عنوان پر امت کو ہمیشہ قوم کے سامنے مجتمع پیش کرنا، یہ آپ حضرات کی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا ترہ امتیاز رہا ہے، اور جب بھی کبھی اس ملک و ملت کی دھرتی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس سے متعلق قومی مسئلہ درپیش ہوا تو آپ کی جماعت کے اکابرین نے تمام جماعتوں کے اکابرین ملت کو ایک جگہ پر جمع کر کے امت کو اتحاد کا مضبوط ترین درس دیا۔ اور یاد رکھیے، میں الحمدللہ بڑی شرح صدر کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ حکمرانوں کے سامنے جب بھی مضبوط ترین اتحاد کی صورت میں امت کھڑی ہوتی ہے تو حکمران ہمیشہ اس امت کے مطالبات کو تسلیم کرنے کے لیے اپنے گھٹنے ٹیکتے ہیں۔ آج بھی ہمارے لیے
ہماری بقا اسی میں ہے. ہم اپنے آپ کو ایک دوسرے کے دل میں یوں جگہ دے دیں کہ میں اپنا کام کروں، آپ اپنا کام کریں. جہاں امت کی اجتماعیت کی ضرورت پیش آئے وہاں میں اور آپ پوری دنیا کے سامنے مجتمع ہو کے کھڑے ہوں گے. تو یاد رکھیے آنے والا وقت انشاءاللہ الرحمن آپ ہی کا ہوگا. شرط یہ ہے کہ یہ محض لفاظی نہ ہو. سیدھی سی بات ہے. شرط یہ ہے کہ یہ الفاظ کا جادو نہ ہو، سٹیج کا کرشمہ نہ ہو، تقریر کی جولانیاں نہ ہو، اندر کی آواز ہو. آپ اندر سے یہ چاہتے ہو کہ میں اور آپ ایک دوسرے کا احترام کریں، اپنی حدود میں رہیں. یہ ممکن ہی نہیں ہے. آپ اپنی حدود میں رہیں. آپ میرے بزرگوں کا احترام کریں، میں آپ کے بزرگوں کا احترام کروں. آپ اپنا کام کریں، میں اپنا کام کروں. جب امت کی اجتماعیت کے لیے مجھے آپ کو ایک دوسرے کا دست و بازو بننا ہو تو ہم میدان میں شیر و شکر ہو کے کھڑے ہوں. ایجنڈے مختلف ہیں، طریقہ کار مختلف ہیں، منزلیں مختلف ہیں. تو پھر یقین کر لیجئے ان منزلوں تک پہنچنے کے لیے ذرائع بھی مختلف ہوتے ہیں. لیکن جب آپ یہ طے کر لیں گے کہ مجھے اپنی منزل سے سروکار ہے، دوسرے کی منزل سے مجھے کچھ نہیں لینا، تو جب امت کی منزل کو طے کرنا ہوگا تو پھر ہر ایک امت کی منزل کو طے کرنے کے لیے رہنمائی کرے گا اور امت وہاں پر اپنے مقصود پر پہنچ جائے گی. میں اور آپ کوشش کریں اس بات کی کہ ہم اپنے دل و دماغ کے اندر دوسرے کو تسلیم کرنے کے لیے جگہ پیدا کریں. میں کسی کو کیسے تسلیم کروں گا جب وہ مجھے تسلیم کرے گا. میں آپ کا احترام اس وقت کروں گا جب آپ میرا احترام کریں گے. میں ان کے بزرگوں کا احترام اس وقت کروں گا جب یہ میرے اکابر کا احترام کریں گے. یہ چاہیں کہ میرے اکابر کا نام وضو کر کے لیا جائے اور پھر میرے اکابر کو برسر عام اگر برا بھلا کہا جائے گا تو پھر آپ مجھ سے خیر کی توقع نہیں رکھ سکتے. ہم یہاں پر آ جائیں، ہم اپنا کام کریں، جائز حدود میں رہ کر، اللہ کو مان کر، رسول اللہ پر ایمان لا کر، اصحاب پیغمبر کی عظمت کو دل و جان سے تسلیم کر کے، ائمہ مجتہدین کے علم پر اعتماد کر کے ہم اپنا کام کریں. خدا کی قسم ہم ایک دوسرے کا احترام بھی کریں گے، امت میں اختلاف اور انتشار نہیں ہوگا. امت میں اختلاف اور انتشار نہیں ہوگا. آپ مجھ سے یہ توقع کریں کہ آپ مجھے جوتے مارتے رہیں، میں آپ کے منہ میں گھی کے نوالے ڈالتا رہوں. ہاں، اگر آپ مجھ سے خیر کی توقع رکھتے ہیں تو پھر اگر میں آپ کے منہ میں گھی اور شکر ڈال رہا ہوں تو اگر آپ میرے منہ میں دیسی گھی نہیں ڈال سکتے تو کم از کم ڈالڈا ہی ڈال دیں. شیخ صرف ایک نقطہ ہے، قوت برداشت لانے کا بھی تو کوئی ایک نقطہ ہونا چاہیے نا. مجھے کہتے ہیں مولوی صاحب آپ اپنے اندر قوت برداشت پیدا کریں. میں آپ کی قوت برداشت کو چیک کرتا ہوں، آپ کو ایک تھپڑ مارتا ہوں، پھر ایک اور 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 مارتا ہوں. آپ کہتے ہیں مولوی صاحب بس ہن میری برداشت تو باہر ہو گیا، ہن نہ ماری، آپ نہ ماری، اب میری برداشت سے باہر ہو گیا. قوت برداشت کی بھی حدود ہیں. جب آپ ان حدود کو پامال کریں گے تو پھر یاد رکھیے شاید مردہ بھی اٹھ کے کھڑا ہو جائے. تندرست اور طاقت اور توانا تو کھڑا ہوگا ہی ہوگا. جب اس کی قوت برداشت سے باہر ہو جائے گا تو پھر مردے بھی اٹھ کے کھڑے ہو جایا کرتے ہیں. اگر آپ مجھ میں قوت برداشت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو پھر اپنے اندر بھی پیدا کیجیے. اگر آپ مجھ سے خیر کی توقع چاہتے ہیں تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے میں بھی آپ سے خیر کی توقع چاہتا ہوں. قومی امنگوں پر چودھری افضل حق مرحوم فرمایا کرتے تھے، قومی امنگیں، قومی ضرورتیں، قومی مقاصد
کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتے جب تک انسان اپنے اغراض و مقاصد کو قومی امنگوں پر قربان نہیں کرتا۔ آپ یہ چاہیں کہ اتحاد اور اتفاق پیدا ہو جائے، یہاں تقریر کر کے چلے جائیں اور وہاں پر جا کے آپ میرے خلاف تقریر کریں، تو پھر اتفاق و اتحاد پیدا نہیں ہو سکتا۔ دسترخوان پہ تو اتفاق ہمیشہ سے رہا ہے، کھانے کی ٹیبل پہ تو اتفاق ہمیشہ سے رہا ہے، ڈنر میں بھی رہا ہے، لنچ میں بھی رہا ہے، بریک فاسٹ میں بھی رہا ہے۔ تو میری آپ دوستوں سے ایک ہی درخواست ہے، میں تو اس پروگرام کا مہمان نہیں، تو قاری صاحب کی محبت ہے، میں تو خود میزبان ہوں، اگرچہ تھوڑا سا دیر سے آیا ہوں کسی جماعتی کام کی وجہ سے۔ صرف یہ چاہتا ہوں کہ ہم ایک دوسرے کا احترام کر لیں، اپنا کام کرتے رہیں۔ جو ایمانیات ہیں وہ سب کی ایک ہے، دیوبندی بھی ایک اللہ کو مانتے ہیں، اہل حدیث بھی ایک اللہ کو مانتے ہیں، بریلوی بھی ایک اللہ کو مانتے ہیں، سب ایک نبی کو مانتے ہیں، سب ایک کتاب کو مانتے ہیں، ایک قبلے کو مانتے ہیں، اصحاب پیغمبر کو مانتے ہیں۔ یہ وہ اجتماعیات ہیں جن میں سے کوئی ایک بھی نہیں نکل سکتا، جن میں سے کوئی ایک بھی نہیں نکل سکتا۔ ان اجتماعیات پر رہتے ہوئے جب اصول ایک ہیں، آپ نے فروع میں اختلاف کرنا ہے تو ایسے پیار اور محبت سے اپنی بات کو پیش کر دیجئے۔ آپ اپنی بات پیش کرنے کا حق رکھتے ہیں، مجھے آپ اعتماد میں لے کر محبت کا جادو جگا کے اپنی بات کو پیش کریں، میں آپ کی بات کی قدر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ واقعتاً دل سے ایمانیات، عقائد اور نظریات وہ جو اللہ اور اللہ کے رسول اور اصحاب پیغمبر نے پیش کیے، ان کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہوئے فروعات میں جو اختلاف ہیں وہ ہمیشہ سے رہا ہے، ہمیشہ رہے گا۔ پیار اور محبت سے ایک دوسرے کو تسلیم کر لیں، انشاءاللہ امن کی فضا قائم ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہماری اس ابتدا کو، ہماری اس کوشش اور کاوش کو خیر و برکت اور اخلاص سے مالا مال کرتے ہوئے مستقبل میں ثمر آور ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک مرتبہ پھر پروگرام کے منتظمین کا، خصوصاً حضرت قاری صاحب کا مشکور ہوں، انہوں نے یہ پروگرام انعقاد کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ثمرات پیش فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔